سے میں آگے جا سکتی ہوں؟ الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر حسابم را تو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب التکریم صدر تقریب جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت فیوزہم القدسیہ، مدیر جامعہ حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد طاہر عقیل صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، قراء کرام، جامعہ کے محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج
5 فروری 14 رجب ہم یہاں جامع مسجد مرحبا میں اس ادارہ جامعہ اسلامیہ مدنیہ کی سالانہ تقریب تکمیل بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اور ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کسی سٹور سے یا کسی فیکٹری میں بنتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ حصول ہدایت کے لیے، ہدایت پانے کے لیے سب سے مستند، محفوظ اور مضبوط 2 ذریعے ہیں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج الحمدللہ جامعہ مدنیہ سے ہدایت کے انہی دونوں سلسلوں کو پڑھنے والے طلباء، قرآن اور حدیث، دونوں کی دستار فضیلت ہوگی، دونوں کی الحمدللہ۔ میں جامعہ کے حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے اور پوری انتظامیہ کو، ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک حدیث تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اس کتاب کو ترک کر دینے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ قرآن کریم نے حافظ قرآن کو اتنی عزت دی، آپ ذرا تصور کیجئے، قرآن کریم کے ساتھ اگر عام مخلوق بھی جڑ جائے تو اسے عزت ملتی ہے۔ کپڑا غلاف بن کر قرآن سے منسوب ہو جائے، لکڑی رحل بن کر قرآن سے منسوب ہو جائے، کاغذ پر قرآن کے حروف پرنٹ ہو جائیں تو ہم اس کاغذ، لکڑی اور کپڑے کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ پاؤں بھی نہیں رکھتے، گرنے بھی نہیں دیتے، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اگر مخلوق کو قرآن عزت دے سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کتنا بلند کرے گا، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ آسمان اتنا بلند نہیں ہے جتنی حافظ قرآن کی شان بلند ہے، زمین اتنی وسیع اور مستحکم نہیں ہے، اللہ نے جتنی عظمت اور جتنی عزت حافظ قرآن کو عطا کی ہے۔ قرآن کریم کا عظمت کا ایک اور مظاہرہ بھی دیکھیے کہ کس طرح بلند کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ عرش معلی کیا قاب قوسین کی منزل پر جا پہنچا۔ قرآن نے بلند کیا۔ ذرا قرآن والے کی شان تو دیکھیے، نبیوں اور رسولوں میں شان دیکھیے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔
وہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی صفیں بنی ہوئی ہیں، جناب آدم بھی صف میں موجود ہیں، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ بھی مقتدی بن کر صف میں موجود ہیں، کلیم بھی پیچھے ہے، خلیل بھی پیچھے ہے، مسیح بھی مقتدی بن کر صف میں پیچھے ہے، اور راول پنڈی والوں امامت کے لیے مصلی پہ وہ آیا ہے جو حبیب ہے، یا یوں کہیے اگر قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، صاحب تورات بھی مقتدی بن کر صف میں، صاحب زبور بھی پیچھے ہے، صاحب انجیل بھی پیچھے ہے، امامت کے لیے مصلی پہ وہ لایا جا رہا ہے جو صاحب قرآن ہے۔ کتنی عزت بخشی اور کتنی عظمت عطا کی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ معبود نے عابد کو اپنے قرب میں بلایا ہے، مسجود نے ساجد کو اپنے نزدیک بلایا ہے، رب نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا ہے۔ ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے، انبیاء بھی نیچے رہ گئے، سدرہ بھی نیچے رہ گیا، روح الامین بھی نیچے رہ گیا، اور آمنہ کا لال عبداللہ کا یتیم اتنی بلندیوں پر جا پہنچا کہ جس بلندی کو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ۔ معبود عابد کے اور ساجد مسجود کے اتنا قریب ہوا کہ جتنی کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں، قاب قوسین، کمان کے دو سرے۔ قرب کے لیے قرآن نے ایک استعارہ، ایک تمثیل اختیار کی کہ جیسے کمان کے دو سرے قریب ہوتے ہیں، اللہ اور اس کا بندہ اتنا قریب ہو گیا۔ لیکن راول پنڈی کے دوستو، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے جانشین کی موجودگی میں، کیونکہ قرآن کی دھرتی ہے یہ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یکتائی اور قرآن کریم کی صداؤں اور آوازوں سے خدا کی توحید کو بیان کرنا اس گھرانے کا اور اس دھرتی کا امتیاز رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے قریب چلے گئے کہ کوئی فرق ہی نہ رہا۔ غلو کرنے والے جاہل کہتے ہیں کہ یہاں سے فرش سے چلے تو احمد تھے، اور جب وہاں پہنچے تو میم ختم ہو گئی، احد رہ گئے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے بندوں میں سے، رسولوں میں سے اللہ جب کسی کو اپنا بہت زیادہ قرب عطا کرتا ہے تو اس مقام پر اپنی توحید کو واضح کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی کیا۔ سفر کا آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لقب استعمال ہوا وہ عبد۔ سفر کا، معراج کے سفر کا نقطہ آغاز مسجد حرام ہے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ نقطہ آغاز سفر معراج کا
وہاں رسول کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا؟ عبد. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ سفر شروع ہو رہا ہے، اور جب سفر کا نقطہ انتہا آ گیا، عرش معلا پر پہنچ گئے، کعبہ قوسین کی منزل پر پہنچ گئے، جس سے زیادہ بلندی کا تصور انسانی تخیل کر ہی نہیں سکتا. تو اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی قرآن کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ. بلندیوں پر پہنچ کے بھی وہ عبد ہی رہا. چلا تھا تو عبد تھا، وہاں پہنچا تو عبد ہے. بلندی نے، عروج نے ان کی عبدیت میں فرق نہیں ڈالا، اس کی معبودیت میں فرق نہیں ڈالا. بلندی نے، عروج نے ان کی عبدیت میں فرق نہیں ڈالا، خدا کی معبودیت میں فرق نہیں ڈالا. اتنی بلندی پر پہنچے. وہاں جا کے عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر روز پڑھتے تو ہیں نماز میں، کبھی کبھی اس پس منظر کو ماہ رجب میں خصوصاً جب بھی التحیات پڑھیں اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. خدا بندہ فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، 3 تحفے لایا ہوں. تحیات تیرے لیے، صلوات تیرے لیے، طیبات تیرے لیے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تیری التحیات بھی قبول، تیری صلوات بھی منظور، اور تیری الطیبات بھی قبول کی. تیری ان 3 تحفوں کے جواب اور بدلے میں تجھے 3 انعام دے رہا ہوں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیغمبر سلامتی بھی لے جائیے، رحمت بھی لے جائیے، برکتیں بھی لے جائیے. اتنی بلندی پر پہنچ کر، اتنے عروج پر پہنچ کر، راولپنڈی والوں ہمارا حال تو یہ ہے کہ محل میں چلے جائیں تو جھونپڑے والوں کو بھول جاتے ہیں، پراڈو فراڈو پر بیٹھ جائیں تو سائیکل پر چلنے والے کو بھول جاتے ہیں. لیکن محمد عربی اتنی بلندیوں پر جا کر بھی امت کو نہیں بھولے. عرض کرتے ہیں خدا بندہ یہ سلامتی، یہ رحمتیں، یہ برکتیں صرف مجھ پر نہیں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی پر بھی سلامتی بھیج دیجئے. وہ وہاں نہیں بھولے ہمیں. کیسا نبی ہے اللہ نے ہمیں، کیسا رسول عطا کیا ہے. لقد جاءکم رسول، کیسا شفیق رسول ہے جو وہاں بلندیوں پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھول. اور ہماری جیب میں چند ٹکے آ جائیں، معدے میں اچھے کھانے کے چند لقمے آ جائیں تو ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ہمارا تکبر عروج پر چلا جاتا ہے. لیکن وہ اتنا مقام بلند پا کر بھی جب واپس تشریف لائے تو ان کی مسکنت عاجزی اور ان کی درویشی اور ان کی تواضع، ان کی انکساری یہی تھی. معراج کے بعد بھی یہی طرز حیات ہے. دیکھیے نا عاجزی دیکھیے. وہ کہتا ہے کہ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی. یہ معراج کے بعد آئے ہیں واپس. بس ایک مشکیزہ
ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چارپائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش عبائی نہ خوش قبائی یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اور عظمتوں کا یہ عالم راولپنڈی والوں بلندیوں کا یہ عالم جسے شاہ شش جہات دیکھوں جسے شاہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں عنان کونو مکان جو تھامے کدال پر بھی عنان کونو مکان جو تھامے کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا نظر نہ دھن سربراہ ایسا فلک نشین کا زمین پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ قاب قوسین کی منزل پر پہنچائے لیکن درویشی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ بوریا نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ اور عرش نشین ہے معراج کے سلسلے میں قرآن کریم کی اسی آیت میں جو ابھی خطبہ میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی بس اپنا ایک مختصر سا آخری تاثر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں معراج کیوں ہوا فلسفہ معراج حکمت معراج کیا ہے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا ہم نے معراج اس لیے کرایا تاکہ ہمارا پیغمبر ہمارا محبوب ہماری آیات ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ لے رویت آیات حکمت معراج ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا یہ تو قرآنی ذوق ہے ایک عاشق نے ایک روایت کا سہارا لے کر بڑی عجیب بات لکھی کہ وہ بھی ہے وہ تو قرآن نے بیان کی ہے کہ معراج اس لیے کرائی تاکہ وہ آیات ربانی کا مشاہدہ کرے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا لیکن وہ کہتا ہے کہ آسمان التجا کی بارگاہ الوہیت میں آسمان کہ یا اللہ زمین تو مجھ سے بازی لے گئی مجھ پر فضیلت لے گئی پوچھا گیا کیوں کہا میں نے بات کی زمین سے زمین نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں لاجواب ہو گیا میں کہہ رہا تھا زمین آسمان بولا کہ میں نے کہا زمین سے فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے فلک بولا
ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمیں بولی تور مجھ پر تور ہے، مکہ مدینہ ہے، فلک بولا عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمیں بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ان کے قدم کیا لگے رب عرش بری پر میری قسمیں کھانے لگا ہے۔ یہ زمین کا اعزاز ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فلک بولا میرے ابر سے می برستا ہے، زمیں بولی تو تربت محمد کو ترستا ہے، لاجواب ہو گیا آسمان، عرض کرنے لگا الہ العالمین تسعد الی محمدا، تسعد الی محمدا فاشرف به کما تشرفت الارض بها، ان کے قدم مجھ پر بھی لگوائیے نا، جن سعادتوں اعزازات سے وہ بہرہ بند ہے ان کا کچھ حصہ مجھ آسمان کو بھی عطا کر دیجئے۔ رب العالمین نے آسمانوں کی التجائیں قبول فرمائیں اور محمد عربی معراج پہ پہنچے۔ اس لیے ساتوں آسمان کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہے تفصیل معراج میں۔ پہلے آسمان پہ پہنچے قدم لگائے، دوسرے پہ پہنچے قدم لگائے، تیسرے پہ پہنچے قدم لگائے، چوتھے پہ یہ کیوں؟ وہ یہاں سے براہ راست عرش پہ نہیں جا سکتے تھے، التجا کی آسمانوں نے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کا اعزاز لیے ہوئے ہے زمین، کچھ ہمیں بھی دیجئے نا، ہم بھی تو تیری مخلوق ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آمنہ کے لال سے اتعرفو اتدری کیف رفعت لک ذکرک، وہاں عرش پر معراج کی رات کی گفتگو میں، جانتے ہو ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ کہا آپ بتا دیجئے۔ فرمایا کہ یوں بلند کیا کہ جہاں بھی اب کے بعد حشر تک جہاں بھی اللہ نام آئے گا وہاں محمد نام بھی آئے گا، میں نے تیرے ذکر کو یوں بلندی بخشی۔ اذان ہوگی تو شہادت اگر میری توحید کی ہوگی تو گواہی تیری رسالت کی بھی ہوگی، نماز میں، اذان میں، وعدہ ارواح میں، قبر کے سوالوں میں، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام بھی آئے گا۔ اس لیے نام محمد کی عظمت پر میں خراج عقیدت پیش کروں، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑی سی آپ سے جان، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی حرارت ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا جی، اس کے بغیر تو ورنہ ہمارے ثنا خان تو ماشاءاللہ وہ کیا آپ کی پاؤں رکھ کر بھی لے لیتے ہیں، گردنوں پر پاؤں رکھ کر بھی داد، چونکہ ہمارا وہ مزاج نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، لیکن داد یوں دینی ہے کہ آپ نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے نام محمد سے عیاں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، نام سے شان عیاں ہے، نام سے شان عیاں ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابتی
رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، خود رب محمد ہے ثنا خوان۔ اور آخری جملہ ان کی نظر، ٹھیک ہے جی، یہ جو سفید عمامے پہنی آج جن کے سروں پہ لوگ کہتے ہیں شاہان زمانہ وہ ہیں جن کے پاس دولت ہے یا دولت کے انبار ہیں، لیکن شاعر کا تخیل دیکھ کہ شاہان زمانہ، زمانے کے شاہ کون ہے؟ سن لیجئے، شاہان زمانہ، شاہان زمانہ، کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں چند منٹ مجھے حکم ذکر کا ہوا، ہمارے دوست میرے قاری محمد افتخار صاحب بلالی مسجد والے، وہ فرماتے تھے شاہ جی کا ذکر ضرور کروا دیا کریں چلتے چلتے تو ذرا گونج پڑ جائے، کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے شاید یہ کلمہ نہیں پڑھتے کچھ، تو ہم کلمہ پڑھ لیتے وہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تعلیم القرآن والے ہیں، سلسلے والے شاید یہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے، کلمہ صرف ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد لوگوں کی نماز خراب کرنے کے لیے۔ جگہ ہوتی ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ سورج چاند ستاروں میں سب قدرت کے نظاروں میں، جنگل اور کوہساروں میں قرآن کے سپاروں میں، لا الہ الا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.